الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 14 فروری 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور میں یہاں گلشن نعت کے نونہالان صدائے حسان پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے زیر اہتمام دلائل حمد و نعت سیمینار میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میرے دوستو، ہماری گفتگو کا عنوان ہے دلائل حمد و نعت. دلائل دلیل کی جمع ہے کہ وہ پروف، وہ ایویڈنس، وہ ثبوت کیا ہے جس کی بنیاد پر حمد اور نعت کہی جاتی ہے. میرے دوستو، اگر ہم حمد اور نعت کے لفظ پہ غور کریں تو ان دونوں کا معنی تعریفی معنی نکلتا ہے، لیکن حمد کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تعریف میں خاص ہے، اور نعت کی تعریف کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے. اب ہم دیکھیں کہ حمد اور نعت یہ کیا بنیادی چیز ہے. تو میں بنیادی بات شروع کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں، حمد بھی اور نعت بھی گویا ایک عبادت ہے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے. اسے اللہ نے پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو یہ قرآن بھی حمد سے شروع ہوتا ہے. اگر میں احادیث پاک کو دیکھوں تو احادیث پاک میں بھی حمد کی تعریفات موجود ہیں. اور اگر ہم نعت کی بات کریں تو قرآن کریم ہر جگہ نبی پاک کی تعریف کی بات کرتا ہے. تو گویا نعت بھی قرآن میں ہے، نظم اور حمد بھی قرآن میں ہے. تو جو چیز قرآن کریم میں موجود ہو تو انہیں قرآنی احکامات کے پیرائے میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ حمد اور نعت کا حکم تو قرآن میں ان لفظوں کے ساتھ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. تو یہاں حمد کو لفظ امر کے ساتھ، حمد کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لفظ کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، تو اسے بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اب تعریف حمد اور نعت کے دو مطلب اور بھی ہیں. یا تو بندہ اس کو نثر میں بات کرے گا، یعنی جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں اسے نثر کہتے ہیں، اور یا بندہ نظم میں اشعار میں بات کرے گا. تو قرآن و سنت کے دلائل میں ہمیں نثر میں بات کرے تب بھی دلیل ملتی ہے، نبوت اور خدا کی تعریف میں الفاظ شعر کے اندر بات کرے تب بھی دلائل ملتے ہیں. اگر میں آپ کی خدمت میں نبوت کی تعریف اور اللہ کی حمد کی بات کروں تو ہمیں قرآن کریم بتاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ رب کی تعریف کتنی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے کس حد تک بندہ تعریف کر سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم آیت قرآنی سورۃ لقمان آیت نمبر 27 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
رب کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ فرمایا اے لوگو اگر پوری زمین کے اندر جتنے درخت جتنی ٹہنیاں ان کی جتنی شاخیں ان کی موجود ہیں یہ تمام دھرتی کے درخت تمام کائنات کے درخت کی ٹہنیاں یہ کلمے بن جائیں اللہ اگر اتنی قلم اور پین بن جائے گے تو اس کی سیاہی کہاں سے آئے گی؟ تو رب کریم فرماتے ہیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ فرمایا تمہیں اگر سیاہی چاہیے تو سمندر کے پانی کو سیاہی میں بدل دو، اس کے بعد بھی 7 سمندر اور بھی لاؤ اور یہ ساری سیاہی اور ساری کلمے اللہ کی تعریف حمد کرنا شروع کر دے، اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں جتنا اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں۔ یہ پورے درخت کی ٹہنیاں جو کلمے بن چکی تھی اور پورے سمندر جو سیاہی میں بدل چکے تھے یہ 7 اور بھی سمندر کے ساتھ بن جائیں، یہ کلمے تو گھس جائیں گی، یہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی حمد ختم نہیں ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حمد کا مقام تو ایک لفظ ایک نظم ایک نثر ایک گفتگو ایک سیمینار ایک معاملے پر کہاں حق ادا ہو جس کے لیے ایک نہیں 7 سمندر بھی ناکافی، جس کے لیے ایک قلم نہیں تمام دھرتی کی اقلام بھی ناکافی اور لکھنے والی تمام مخلوق بیٹھ جائے پھر بھی اللہ کی حمد پوری نہیں ہے۔ آئیں اتنی تعریف والے اللہ نے میرے نبی کی نعت کے بارے میں کیا فرمایا، آپ یقین مانیں حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے اس پر دلائل اکٹھا کرنا شروع کیے، میں واللہ اگر آپ کے سامنے دلائل کی وہ ترتیب رکھوں نا جو میں یہاں اکٹھی کر کے لایا ہوں، تقریباً آج کے دن میں نے یوں قرآن کریم کھولا اور آیات پہلے پارے سے لکھنا شروع کی، واللہ کر کے کہتا ہوں آپ حیران ہوں گے، میں نے دوسرا پین منگوایا، میرا ہاتھ تھک گیا، 400 کے لگ بھگ تو میں نے اس میں اشاریات نوٹ۔ یہ صرف میری ذاتی وقتی طور کی تتبع تھی، میں صرف قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں، ہر لائن ہر صفحہ ہر سورت ہر رکوع ہر منزل پر تعریف نبوت کتنی واضح الفاظ میں نظر آتی ہے کہ اس کا بندہ استقصا نہیں کر سکتا۔ میں نے پھر چند چیزوں کو نوٹ لائن کیا، میں نے کہا میں یہ پیش کر پاؤں ورنہ تو دلائل کے ایک طوفان اور سمندر برپا ہو جائے۔ جس رب کی تعریف یہ ہو کہ کائنات کے درخت کلمے بن کے اور سمندر سیاہی بن کے اس کی تعریف نہ لکھ سکے، اس اللہ نے محبوب مصطفیٰ کی تعریف کی۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوبم آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ کی صفات بہت اعلیٰ ہے، آپ کا وے آف ٹاک، آپ کا طرز گفتگو، آپ کا طرز دعوت بہت پیارا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کی دعوت کو رب پیارا کہہ دے اس کی دعوت کتنی پیاری ہوگی۔ اور یہی رب کریم رسول کریم کے لیے کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس میں 6 صفات کا ذکر ہے، میں 5 کو چھوڑ کے صرف ایک پر بات کرتا ہوں۔ یہ جو پیغمبر کو فرمایا کہ داعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو حضور پاک کے بلانے کی ڈیوٹی کتنی تھی؟ تو قرآن نے اس آیت کی تفسیر سورۃ مزمل میں کی ہے، فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوبم آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ یہ خان کے غیوروں مجھے بتاؤ مکہ مکرمہ میں تو نہر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے گا جس میں نبی تیریں گے؟ تو پھر اللہ کیوں فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوبم آپ نے ایک لمبا تیرنا ہے، آپ کی سوئمنگ آپ کی تیراکی ایک طوالت پر مشتمل ہے۔ تو اس کی تفسیر کی گئی ہے وداعیا الی اللہ سے، کہ پیغمبر کے تیرنے سے مراد نبوت کی دعوت، پیغمبر کی تیراکی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئمنگ سے مراد پیغمبر کی دین اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔
اور اس دعوت کی تعریف رب نے قرآن میں کی ہے جسے نبی کی نعت کہتے ہیں۔ اگر میں اس سے بھی اگلی جا کر ایک بات کروں تو ایک ہے عام بندے سے گفتگو، ایک ہے نبوت سے گفتگو، ایک ہے عام بندے کی بات، ایک ہے نبی کی بات۔ تو قرآن کریم نے سورۃ نور میں آپ کو اور مجھے بتایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، کہ لوگو بعضکم بعضا، یوں نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہے اونچی بات ہو رہی ہے یا نیچی ہو رہی ہے، آواز کے ساتھ ہے یا آہستہ ہے، اس کا نام لے کے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ فرمایا نبوت کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ ہو، وہاں آداب و اخلاق کا لحاظ۔ نبوت کے لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کا تاجدار بنایا اور انذار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجور بنایا۔ فرمایا اے نبی آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں۔ بشیر کسے کہتے ہیں، نذیر کسے کہتے ہیں؟ بشیر کا مطلب ہے جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیر کا مطلب ہے جہنم سے ڈراوا دینے والا۔ رب کریم نے رسول کریم میں یہ چیز رکھی اور رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے یہ ڈیوٹی علماء کرام کو دی ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ نبوت نے بشارت دی تھی، آج اولیاء اللہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھا کر امت کو یہ صفت بشیر میں پیغمبر کے وارث بن کے جنت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور فقہا صفت نذیر میں وارث بن کے ان کو احکامات کی پیروی کراتے ہیں۔ یہ بھی اسی آیت کی دلیل کا حصہ ہے۔ اور میرے دوستو اگر اس سے بھی آگے چلیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کریم نے تعریف فرماتے ایک جملہ فرمایا ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے۔ فرمایا رب کریم نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف الرحیم صفت خدا نے قرآن میں اپنے لیے ذکر کی ہے، یہ رؤوف الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے نازل کی ہے۔ فرمایا اے لوگو تمہارا نبی وہ ہے جس کو تمہاری نیکی کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ میرا امتی ہر امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بنے اور یہ نیکی کرنے کے لیے آ جائے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے دکھ کو دیکھ کر نبی دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن کریم اپنے الفاظ میں کر رہا ہے اور رب کریم کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور فرمایا اس پر یوں نہ سمجھنا نبوت کی بات، رؤوف الرحیم، جیسے اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے ایسے نبوت کی ذات بھی امت پر مہربان ہے۔ یہ تعریف نبوت اور نعت نبوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے ساتھیو نبوت کے ذکر خیر کے لیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف تذکرہ قرآن نہیں کرتا، بلکہ اگر نبوت ٹریولنگ پر ہو، سفر پر ہو، رسالت مآب سفر کریں تو قرآن اس سفر کا بھی ذکر کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ سفر شروع کہاں سے ہوا ہے، سفر کا اینڈ کہاں پہ ہوا ہے، سفر کا درمیان کہاں پہ آیا ہے، سفر کیوں کس لیے کہاں پر کرایا گیا ہے، ایک ایک ڈائریکشن قرآن بتا رہا ہے۔ گویا گوگل میپ کے ذریعے آپ کو اور میرے سامنے ایک ایک چیز کھل جاتی ہے، تو رب نے یوں کھول کے رسول اللہ کے سفر کی بات کی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا لوگو میں اللہ پاک ذات ہوں جس نے نبی کو سیر کرائی ہے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اللہ نے اسی لیے سیر کرائی ہے کہ اس علاقے میں رب نے بڑی برکات رکھی ہیں، اور ان برکات اور آیات کا نظارہ اللہ اپنے نبی کو کرانا چاہتا ہے۔ یہ نبوت کی تعریف میں رب نے نصر میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے مراد اللہ کا قرآن، اللہ کی بات، رب کی وحی، اس کے ساتھ رب کریم رسول کریم کے لیے تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور میرے دوستو رسالت مآب نے دنیا میں کام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں بھی نبوت کی تعریف کا مقام، نبوت کی نعت کا مقام، نبوت کی مرتبت، رتبت، حیثیت، ویلیو کا مقام قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
महबूब मुस्तफ़ा अन करीब आपको आपका रब मकाम महमूद अता करेगा। क्या मतलब? ये इतना बड़ा मकाम है कि इस धरती पर इस कायनात में अकेला मिलना है तो मुस्तफ़ा को मिलना। ये जिक्र कुरान करीम, रसूलुल्लाह की नात नहीं है तो और क्या है, रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है तो और क्या है, रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है तो और क्या है। कुरान करीम यूं जिक्र करते हैं। और मेरे दोस्तों सुने, सिर्फ इस हद तक नहीं है कि जमीन में रसूलुल्लाह का जिक्र खैर है, कुरान करीम इससे बढ़ के बात कर रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया लोगों, सिर्फ जमीन की बात नहीं है, इस धरती की बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह के आसमान के नीचे की बात नहीं है, बल्कि रब्बे करीम ने रसूल करीम पर कुरान करीम की आयत उतार के फरमाया, खुद अल्लाह भी नबी पे रहमत भेजता है, फरिश्ते भी नबी पे सलामियां। यानी मेरे पाक नबी का इंट्रोडक्शन सिर्फ यहां नहीं है, मेरे पाक नबी का इंट्रोडक्शन तो आसमानों तक भी है। आसमान वाले भी रसूलुल्लाह को बाय नेम जानते हैं, जमीन वाले तो जानते हैं। ये रिसालत महब का जिक्र खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रब्बे करीम कुरान में यूं फरमाता। और फिर एक बात और, पूरे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के लिए जब बात फरमाई, ऐसी तसल्ली, ऐसा प्यारा अंदाज, ऐसा अछूता अंदाज, ऐसा मुशफ़िकाना अंदाज इख्तियार किया। अब सुनिए, रब्बे करीम फरमाते हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। फरमाया महबूब मुस्तफ़ा, अल्लाह का कुरान सच्चा आप पे इसीलिए भेजा गया क्योंकि आप अल्लाह के पैगंबरों में से हैं। यानी रसूलुल्लाह का रुतबा, हुजूर का दर्जा, हुजूर की हैसियत, रसूलुल्लाह की वैल्यू को कुरान करीम ने अपने अल्फाज में यूं जिक्र फरमाया। और मेरे दोस्तों, रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ इस बात पे नहीं, हुजूर की आंख का जिक्र आए तो कुरान वला तमुद्दन्न ऐनैक की बात करके रसूलुल्लाह की दोनों आंख का जिक्र करे। नबुव्वत की दांत की बात आए, कुरान यासीन कह के नबुव्वत की दांत की तारीफ कर दे। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख की बात आए तो खुदाए पाक मा ज़ागल बसर व मा तग़ा में नबुव्वत की आंख की ताकत बताए और नबुव्वत की आंख की हैसियत बताए। रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुज़ूर पाक के दिल अक़दस और सीने का जिक्र आए तो कुरान अलम नशरह लक सदरक कह के रिसालत महब की तारीफ करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एक मौके पे, चाहे वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी मुबारक हो, जिस्मानी आज़ा हो, या रसूलुल्लाह की तर्ज गुफ्तगू हो, या तर्ज दावत हो, तर्ज रिहाइश हो, तर्ज सफर हो, तर्ज इस्तदलाल हो, एक एक मौके पे कुरान करीम ने तारीफ के पुल बांध के रख दिया। ये रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक। और फिर कुरान करीम ने यहां तक बताया, फरमाया लोगों आओ नबुव्वत की मकाम पर गौर करो। आप और हम आज भी एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ का माना अल्लाह मुझे शरह सदर दे दे। ये दुआ कुरान करीम की है, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा की है। रब्बे करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को जिक्र किया, रब्बि इश्रह ली सदरी। वो दुआ करते थे अल्लाह मेरा सीना खोल दे, शरह सदर दे दे। जब बारी रसूलुल्लाह की आई तो फिर यूं न हुआ, बल्कि क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपका शरह सदर कर दिया। यानी इस तरह अल्लाह ने तारीफ की बात। और फिर सिर्फ यहां तक नहीं है, रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों का जिक्र भी कुरान इस तरह कर रहा है, जिसको मैं नज़म का लफ्ज कह दूं। हम्द, नात और नज़म में भी जहां रिसालत महब की जमात में हुजूर का याराना जिसे पैगंबर का सहाबा कहते हैं, या हुजूर का घराना जिसे नबुव्वत की अहले बैत कहते हैं, उनका जिक्र भी कुरान करीम इस अंदाज में कर रहा है कि जो पिछले लोग थे वो दुआएं मांगते थे, अल्लाह हमें जिंदगी में हिदायत दे दे, अल्लाह वक्तुब लना फी हाज़ी हसना, अल्लाह नेकी दे दे, हिदायत पे रख दे। और जब पैगंबर की इस जमात का जिक्र आया तो कुरान करीम ने कहा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, वो मांग रहे थे उन्हें मिला था, इन्हें बिन मांगे रब्बे करीम ने ईमानदार लिख दिया। इस तरह रसूलुल्लाह की तारीफ
اس طرح نبوت کی بات، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں رسول اللہ کی زندگی کا نقشہ کھینچ کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر اس حوض کا نام ہے۔ حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امت کی تعداد تو بڑی زیادہ ہے، یہ اکثریت آپ کے جام کوثر آپ کے ہاتھوں کیسے پینے آئے گی؟ اس کے برتن کتنے ہوں گے؟ کس طرح پلایا جائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا آنکھیں اٹھا کر آسمان کے تاروں کو دیکھو۔ صحابہ نے نظریں اٹھا کر دیکھی، فرمایا ستارے گن سکتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ گننے میں نہیں آتے، وہاں کے برتن جو اللہ مجھے دیں گے امت کو پلانے کے لیے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ یقین مانے یہ تو میں نے 20 پوائنٹ آپ کی خدمت میں انہی سے پن پوائنٹ کر کے رکھے ہیں، ورنہ ایسا کوئی صفحہ، ایسا کوئی موقع، ایسا کوئی مقام قرآن کریم کا نہیں ہے جہاں اللہ حمد کی بات نہ کریں یا نعت کی بات۔ یہ اتنا بڑا مقدس معاملہ ہے، اتنا بڑا بہتر معاملہ ہے، اور اتنا زیادہ بابرکت ترتیب ہے کہ جسے قرآن کریم نے یوں کھول کھول کے بیان کیا۔ آؤ ذرا حدیث پاک رسالت مآب کی احادیث میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، رسالت مآب کی زبان اقدس میں رب کریم نے کیا بات فرمائی؟ اب سنیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کسی کو ڈانٹ کے بات فرما دیں، رسالت مآب مزاح میں بات فرمائیں، تو کیا ساری باتیں سچی اور ٹھیک؟ یہ سوال اٹھا، آؤ اس کا جواب سنانے لگا۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم، باب کتابت العلم، حدیث پاک کی کتاب، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو لکھ لیتا، چاہے غصے میں، چاہے پیار میں، چاہے مزاح میں، چاہے ڈانٹ میں، حضور جو بات فرماتے لکھ لیتا۔ تو مجھے بڑے بڑے لوگوں نے، صحابہ کرام کی بڑی شخصیات نے کہا تکتب کل شیء، ہر چیز لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا نہیں، فنہتنی قریش، کیوں نہ لکھ؟ کہا جی کیوں؟ کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بطور انسانیت کبھی غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ رہا ہے، کسی کو ڈانٹ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام مزاح میں بات فرماتے وہ بھی لکھی جاتے ہیں، صرف مسئلے لکھ باقی چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے باقی لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک وقت آیا حضور کی نظر میرے اوپر آئی کہ پہلے تو اس کے ہاتھ میں کرتاس اور کاغذ اور قلم ہوتے تھے، سب کچھ لکھتا تھا، اب کچھ نہیں لکھ رہا۔ وجہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے یہ بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ میں تو لکھتا تھا، مجھے ان بزرگوں نے روکا۔ تو نبوت نے ان بندوں کی بھی تختیہ اور غلط نہیں فرمایا، لیکن مسئلہ ارشاد فرمایا اگر وہ یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ میں غصے میں بات کروں تو آپ نے لکھو، اور پیار میں بات کروں تو نہ لکھو، مزاح میں بات کروں تو نہ لکھو، صرف مسئلے لکھو۔ سن انہیں بتا دو فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس اللہ کا جو میرا خالق ہے اس زبان پر پہرا ہے، اس سے جب بھی نکلے گا جو بھی نکلے گا سچ نکلے گا۔ یہ رسالت مآب کی۔ آپ مجھے بتائیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس زبان کا کیا ہوگا؟ اب اس زبان میں تعریف مصطفیٰ کے متعلق احادیث پاک کو کیا ذکر کیا ہے، آؤ میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خود اشعار کہہ کر، خود نظم کہہ کر یوں نہیں فرمایا، لیکن حدیث میں ہے۔ آپ کہیں گے جب حضور نے نہیں فرمایا تو یہ حدیث کیسے ہے؟ تو حدیث کی تعریف ہے 3 چیزیں، حدیث قولی حضور فرمائیں، حدیث فعلی حضور کریں، حدیث تقریری حضور کے سامنے صحابہ کریں، حضور اس کو پسند کریں۔ تو نعت کا تعلق حدیث تقریری سے ہے۔ رسالت مآب کے سامنے عمل ہوا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے صرف پسند نہیں کیا، تائید بھی کی ہے، اور کئی موقع پہ اپنے شعراء کو انعامات سے بھی نوازا۔ آپ دنگ رہ جائیں، صحابہ کرام کے اشعار کے قصیدے، شاید بھائی آج مستدرک کے حاکم میں نے کھولی، ایک صحابی ہیں شاعر، ابھی ایک میں یہاں 8 کا ذکر کر رہا ہوں، سنیں، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، میں نے ان کے اشعار کھولے، ایک روایت میں 51 اشعار پر مشتمل رسول اللہ کی نعت کا قصیدہ ہے۔ آپ کھولیے مستدرک کے حاکم،
کھولیے امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک علی الصحیحین، امام طبرانی کی معجم الطبرانی، اور اسی طرح ابو نعیم اصفہانی کی کتب کھولیے، یا ابن ہشام کی سیرت کھولیے، انہوں نے 50 الفاظ سے زائد رسول اللہ کے بارے میں قصیدہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے حضور کی موجودگی میں کیا ہے، اور رسالت مآب سے انعام میں اپنی چادر تحفے میں لی۔ میں واقعہ سناؤں آپ کی خدمت میں؟ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ بولیے بولیے ذرا، جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ جو سویا ہوا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ دو چار نے اب بھی اٹھائے، اچھا اب جو جاگ رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو مجھے دیکھیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ نے قصیدہ بانت سواد پڑھا ہے، مشہور ترین قصیدہ ہے بانت سواد کا۔ اس کے ہر شعر کے شروع میں یہی الفاظ موجود ہیں، اور اس کو قصیدہ لامیہ بھی کہتے ہیں، کہ اس میں لام کے الفاظ کے ساتھ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعت کے اشعار ذکر کیے ہیں، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوری تفصیل حضرت کعب بن زہیر نے دی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت کعب بن زہیر وہ شخص تھے جو حالت کفر میں حضور پاک کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے، اپنے قصائد میں، اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں، اپنی نظم میں حضور کی حجب پر، حضور پاک کی مذمت پہ، رسول اللہ کی تردید پہ، حضور پاک کی مخالفت پہ یہ اشعار کہتے۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ نے ان کے دل میں اسلام کو ڈالا، اللہ نے ان کی قسمت میں صحابیت لکھی تھی، رسول اللہ کی غلامی لکھی تھی، رسالت مآب کے قدموں میں آنا لکھا تھا۔ یہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، صحابی بنے، اپنی معافی مانگی، اللہ نے بھی معافی دی، رسول اللہ نے بھی معافی دی، رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا۔ تو اس شخص نے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وہ شعر کہا جو وہاں غلط کیا تھا، ہر وہ تعریف کی جو مذمت کی تھی، ہر وہ اچھائی بیان کی جو برائی کے الفاظ میں ذکر کیا تھا۔ حقیقتاً یقین مانے آپ دنگ رہ جائیں، جب یہ صحابی رسول اللہ کی تعریف کے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، وہ اشارہ باصبعی، صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے الفاظ کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتے کہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار آتے۔ صرف یہاں پر بس نہیں، بلکہ قریبی صحابہ کو بعض اشعار ایسے آئے حضور نے یوں ہاتھ سے اور کسی کو اپنی آستین کے اشارے سے اشارہ کر کے فرمایا، سنو کعب بن زہیر کیسے بول رہا ہے۔ یہ حدیث پاک، یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، اور یہ بول رہے ہیں۔ اور سنیں، آؤ میں پورا کیلکولیٹ کر کے حساب لایا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر دی، جو چادر حضور پاک نے اوڑھی ہوئی تھی، یہ چادر ان کو ملی، ان کو تو یارے نہارے ہو گئے، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ رسول اللہ کی رضا ملی، حضور کی خوشی پہ بغیر مانگے ملی، تو صحابہ کرام رشک کرنے لگے کہ یار واہ، کیا قسمت پائی ہے تو نے حضور پاک کی خوشی دیکھی، اتنی خوشی دیدنی تھی، حضور نے تمہیں چادر ہدیہ دے دی۔ تو کئی صحابہ کرام نے قیمت کی آفر کی، مال کی آفر کی کہ یار ایک دفعہ ڈیمانڈ تو کرو، کتنا مال چاہیے، دیتے ہیں، چادر دے دو۔ نہیں، چلتا رہا وقت، چلتا رہا، دور صدیقی گزر گیا، دور فاروقی، دور عثمانی، دور حیدری، اور اس کے بعد دور معاویہ آیا، حضرت معاویہ کا دور آیا۔ تو حضرت کعب بن زہیر کو حضرت معاویہ نے بڑے پیار کے انداز میں کہا، زہیر کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کیا دے سکتے ہو آپ؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا 1000 درہم۔ کہا جی نہیں۔ کہا جی 2000 درہم۔ کہا جی نہیں۔ کہا جی 3000 درہم۔ کہا نہیں۔ پتہ ہے درہم یہ دبئی والا درہم نہیں ہے، حضور پاک کے زمانے کے جو درہم ہے نا، یہ علماء جانتے ہیں وہ 200 درہم ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، 200 درہم حضرت۔ اور یہاں حضرت معاویہ نے یوں قیمت لگانا شروع کی، 10,000 درہم تک گئے۔ ہر وقت جب بھی حضرت معاویہ قیمت بڑھاتے، حضرت کعب بن زہیر کہتے نہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا یہ حضور کی تحفے کی قیمت نہیں ہے، میں تمہیں صرف دل سے خوشنودی سے پیش کر رہا ہوں، یہ مجھے ویسے ہی دے دے۔
انہوں نے کہا جی نہیں. حضرت معاویہ سمجھ گئے یہ نہیں دیں گے. کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ تمہیں مبارک کرے, جتنی میں نے کوشش کی تھی کر لی. پوری زندگی حضرت کعب بن زہیر کے پاس رہی چادر. سنے آگے. اور یہ چادر اس کے بعد کیا بنا؟ حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے, جنازہ ہو گیا, تدفین, حضرت معاویہ بھی شریک تھے, آئے. ایک وقت گزرا جب غم ہلکا ہوا ان کی اولاد کا, اور ان کی اولاد اور ورثاء کو حضرت معاویہ نے بٹھایا. کہا وہ تو میرا بھائی تھا, اس سے تو میری حج تھی, وہ حضور کے صحابی تھے, تم تو میرے بھتیجے ہو, تمہیں تو میں کہوں گا تو تمہیں تو انکار اچھا نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا جی بالکل, آپ تو ہمارے چاچا جان ہیں, آپ ہمارے حکمران اور اسلامی خلیفہ بھی ہیں, آپ فرمائیے. تو دیانتداری دیکھے حضرت معاویہ. کہ جی میں نے اپنے بھائی کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10,000 درہم کی بات کی تھی. کہ 10 نہیں, اب ڈبل کرو, 20,000 درہم لے لو اور چادر مجھے دو. 20,000 درہم نکالیں ذرا کیلکولیٹر اور کریں حساب. میں نے آج کیا 200 درہم کا 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے. آپ 20,000 درہم کا نکالیں, 5,225 تولہ چاندی بنتی ہے. ایک چادر ہے, ایک نعت پر. یہ نعت ہے 50 اشعار پر مشتمل نبوت کی موجود. یہ رسول اللہ کا انعام دیکھیں, 5,250 تولے, 5,500 تولے چاندی. ٹھیک ہے, یہاں ہمارے سنار بھائی بیٹھے ہیں تو ذرا بولیے آج چاندی میں 1 تولہ کا ریٹ کتنا ہے؟ میں آج کا ریٹ پوچھ کے آیا ہوں, میں نے گوگل سرچ کیا ہے, پورا حساب کر کے آیا ہوں. 3,379 روپے آج تولہ ہے, 3,379 روپے آج کا. ٹھیک ہے, آؤ 5,250 کو ذرا ضرب دے, پتہ کتنا بنتا ہے؟ 1,75,06,886 روپے. پتہ چلا 1.25 کروڑ روپے آج سے 1400 سال پہلے حضرت معاویہ نے کعب بن زہیر کو دے کر وہ چادر, ان کے ورثاء کو دے کر چادر خرید. یہ ہے ایک نعت کا انعام. آپ نعت کی دلیل کی بات کرتے ہیں. میں بھائی محمد کو کہہ رہا تھا کہ دلائل حمد و نعت کسی عام چیز کا ایک خالہ جی کا گھر نہیں. آپ اسے یوں نہ سمجھے کہ یوں جا رہے ہیں. آپ نعت کے ساتھ متصف ہیں, اللہ کی قسم تمہارا ڈائریکٹ رسول اللہ کے محبین میں شمار. کل قیامت کا دن ہوگا جہاں حضرت حسان بن ثابت ٹھہرے ہوں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, صدائے حسان والے بھی ان کی اتباع میں ٹھہرے. مطلب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے مدافعین ہیں, انہوں نے رسالت مآب کا تحفظ کیا تھا. کفار کو 50 اشعاروں میں جو جواب دیے تھے, پوری زندگی جو وہاں شاعری کی تھی, اس کفر کی شاعری پر ایک قصیدے نے پانی پھیر کے رکھ دیا. یہ رسالت مآب کا پہلا شاعر ہے. میں نے یہاں 8 سے 10 شعراء کا تعارف لکھا ہوا ہے کہ جن نے رسالت مآب علیہ السلام سے انعام بھی پائے اور ان کے لیے نعت بھی پڑھی. آئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, حضور پاک کے نعت نظم حمد گو صحابی, نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے لیے رسالت مآب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آؤ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں, قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا کرتے تھے, حسان جب تو اشعار پڑھتا ہے, ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما ناحست, اے حسان جب تو اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے میرے دفاع میں, نبوت کے دفاع کرنے میں, جب تک تو اشعار پڑھ رہا ہے رب جبرائیل کو عرش سے فرش پر بھیجتے ہیں, وہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے, تائید کر رہا ہے. اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جس نعت پر آسمان سے فرشتہ تائید کے لیے اترے, یہ تو بہت کم مقام ہے. بدر میں فرشتے اترے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کو وصول کر کے حضور تک امتی کا درود پہنچانے کے لیے فرشتے اترے, یا آپ اور میرے اعمال ناموں کے لیے فرشتے اترے, یا اس نعت خان کی اس اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی گئی نعت کے لیے فرشتہ اترا جسے حسان بن ثابت کہتے ہیں. یہ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں.
اچھا اشعار کیا تھے؟ وہ کون سے اشعار تھے جس پر اس طرح حضرت حسان کو اللہ کے فرشتے نے سلامی دی؟ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے وہ اشعار بھی سنائے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کافروں نے اشعار کہے تھے، حضور پاک نے حضرت حسان کو فرمایا حسان جواب دو، حسان نے جواب دیا، حضور پاک نے سنا تو حضور فرمانے لگے حجاہم حسان فشفا واشتسفا، فرمایا حسان نے اپنا کلیجہ بھی ٹھنڈا کیا، مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے کر۔ اشعار تھے، فرمایا حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمته الوفا، فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وفا۔ کہو اے لوگو میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، تم نے اس شخصیت کے مقابلے میں بکواس کی ہے اور جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور تم نے اس محمد الرسول اللہ کے خلاف زبان درازی کی ہے، اور جس کو پچھلی کتابیں بھی سلام عقیدت پیش کرتی آئی تھی۔ خدا کی قسم حسان کا ابا ہو، حسان کی اماں ہو، حسان کے ابا و اجداد ہو یا حسان کی ذات ہو، ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے تحفظ کے لیے ڈھال بن جائے، سودا سستا ہے۔ یہ لفظ حسان نے بولے، ان الفاظ پر رسالت مآب نے فرمایا جبرائیل آسمان سے اترا ہے اور تیری تائید کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا فریضہ ہے، میں نے تبھی کہا عبادت ہے، آپ اس کو کوئی عام کام نہ سمجھیے کہ کوئی عام بات نہیں ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، تعریف مصطفیٰ کی بات ہے۔ اور میرے دوستو رسالت مآب علیہ السلام نے صرف یہاں تک بس نہیں ہے، آئیں میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، عظیم صحابی رسول حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تیز اور فاسٹ دوڑا کرتے تھے، اتنی تیز دوڑ تھی کہ اگر کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا گھڑ سوار دوڑتا اور یہ پیدل دوڑتے تو جا کر اس کی گردن سے یوں پکڑ گئے، اتنا تیز ترین سریع ترین رفتار کا صحابی رسالت مآب علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد کر رہا ہے؟ فرمایا خیبر کا مقام تھا، خیبر کے مقام میں کافروں سے آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور کافروں کے ساتھ معاملہ چلا، تو اس وقت ایک شخص اشعار کہہ رہا تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، پھر حضرت عبداللہ بھی کہنے لگے اور باقی صحابہ بھی کہنے لگے، حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے، اور وہ فرمانے لگے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء كما ابقينا وثبت الاقدام الا قينا والقينا سكينه علينا انا اذا سيها بنا ابينا وبالصباح غلو علينا۔ یوں اشعار تھے، یہ اتنا غلغلہ مچا رہے تھے اشعار کہ کفار جو خیبر کی وادیوں میں مرحب کی کمر کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے وہ یوں کانپ رہے تھے کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ صرف اشعار حضور کے لیے نہیں تھے، یہ اللہ کی حمد بھی تھی، نظم بھی تھی، کافر کو دھمکی بھی تھی اور اسلام پہ فخر اور شکر بھی تھا۔ کہنے لگے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مدد نہ ہوتی ہم حضور کے ساتھی نہ بنتے، آپ کی مدد نہ ہوتی ہم ہدایت نہ پاتے، آپ کی مدد نہ ہوتی ہماری صدقہ اور نماز نہ ہوتی۔ اللہ آپ نے ہم پہ سکینہ نازل کی ہے اور ہمیں جرت دی ہے، ہم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، تو اللہ اس مقام میں بھی ہماری مدد فرما، ہم کافروں کے پاؤں اچھیڑ کر۔ یہ صحابہ کے اشعار آپ رسالت مآب کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، فرمائے جا رہے ہیں، نعرے کی شکل میں سنائے جا رہے ہیں، لیکن مجال کی کوئی غلطی کی بات ہو بلکہ تائید بھی ہو رہی ہے، تصریح بھی ہو رہی ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام نے اس نعت کی تعریف پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے، اور پھر فرمایا بنی حوازن کے مقابلے میں جنگ تھی، صحابہ اشعار پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا
ہم اسے شعر نہیں سمجھتے لیکن وزن شعری پر وہ بن گیا اتفاقی طور پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا گھوڑے کو پکڑا ہوا تھا جو سفید رنگ کا تھا، ابو سفیان بن حارث رسالت مآب کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، کفار حملہ آور تھے، ان کی تلواریں چمک رہی تھی اور صحابہ اپنی ڈال پر روک رہے تھے۔ رسالت مآب نے اونچی آواز میں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں۔ یہ بھی اسی اشعار اور تعریف کے اوپر مشتمل الفاظ ہیں جس کو رسالت مآب علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام نے نقل کیے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے صحابہ کرام جو اشعار پڑھتے، رسالت مآب علیہ السلام اس کا جواب بھی دیتے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں ان عمر مر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے تھے، ينشد الشعر فی المسجد النبوی، مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے، حضرت عمر گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا یہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جی ہاں یہ وہ اشعار پڑھ رہا ہے جو حضور کے زمانے میں بھی یہاں مسجد میں پڑھا کرتا تھا۔ تو کہتے حضرت عمر خوش ہوئے اور پھر فرمایا بالکل اسے ہی تو کہا گیا تھا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، ہاں یہ وہی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا اللہ اس کی تائید کر، جبرائیل کو اتار وہ اس کا ساتھ دے۔ اس سے پتہ چلا مسجد میں بھی نعت کے اشعار کہے جا سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا نعت خوانی عبادت ہے نا، نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، بہترین محجبین دل نشین حسین کام ہے، اور نعت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام نے اس پوری تفصیل کے ساتھ میں کہاں تک آپ کی خدمت میں اس دلائل کو لاؤں، یقین مانیے پورے دلائل کی ایک لسٹ موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ اشعار فرمائے، سنیں، آؤ میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ نعت خوانی جو ہے کتنا بڑا فریضہ ہے، اور جب نعت بنائی جا رہی ہو، اشعار کو اکٹھا کیا جا رہا ہو، تو اس میں علماء کی رہنمائی، اہل علم کی رہنمائی بھی چاہیے۔ صحیح مسلم ہے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، حضرت فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی بات پہنچی کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تھی۔ حضور پاک نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا آؤ تم بھی اشعار پڑھو تاکہ کفار کو جواب دے دیں۔ انہوں نے اشعار پڑھے لیکن کافروں نے اتنا زیادہ دل پہ نہیں لیا، وہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوئے۔ پھر حضور نے حضرت حسان کو فرمایا حسان وقت آ گیا ہے، آؤ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ اور آپ یہ اشعار پڑھو۔ جب حضرت حسان نے اشعار پڑھے تو وہ کفار نے کہا ان ترسلوا الی ھذا الاسد الضارب، یہ تو شیر آ گیا ہے جو پنجوں سے کھا جائے گا۔ اس طرح کے اشعار، یوں کفار پہ ڈر تھا، وہ جو رو رہے تھے کہ یار یہ تو چیر پھاڑ کے رکھتے ہمارے کلاموں کو جو ہم نے کہے ہیں۔ پھر حسان اٹھے اور حسان نے جواب دیا۔ وہ اشعار کیا تھے؟ کافروں نے رسول اللہ کے نسب پر بکواس کی، نسب قریش پر، قریشی ہونے کو نعوذ باللہ ایک گالی کے طور پہ بے ایمانوں نے کہا تھا۔ اب قریش کو جواب دینا، حضور بھی قریشی، کفار قریش کو جواب دے، حضور کے نسب کی بات درمیان میں آتی تھی تو کیسے جواب دے؟ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تو حضور پاک نے حضرت حسان کو فرمایا پریشان نہ ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ نَسَبًا بِأَنْسَابِهَا، ابو بکر کے پاس جاؤ، وہ ہمارے نسب کو بڑے بہترین طریقے کا علم رکھتا ہے، اس کے پاس یہ سارے علم ہیں، اس سے پوچھتے جاؤ، وہ بتاتا جائے گا، تم اشعار بناتے جاؤ۔ دیکھو ابو بکر صدیق کا رتبہ صحابہ میں ایک عالم، ایک فاضل، ایک مفتی، ایک محدث، ایک مفسر، ایک سردار، قائد، لیڈر، دلیر، اور ایک بڑے کی طرح مسلم رتبہ تھا۔ فرمایا حسان آپ کے اشعار اپنی جگہ، لیکن اس سے رہنمائی لیں، اس بنیاد پر یہاں
صدائے حسان نے پروگرام منعقد کیا کہ علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. کیوں؟ یہ رہنمائی تو حضور کے دور میں اشعار پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے، یوں لیتے تھے تاکہ پھر معاملہ ٹھیک ہو. جب حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹریولنگ آف دا وے، چلنے کا راستہ بتایا کہ یوں یوں یوں، پھر حسان نے تیاری کی اور اشعار پڑھے اور حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے تیاری کی ہے. پھر حضور پاک نے پوچھا قریش نے نسب کی گالی دی ہے، آپ جواب میں قریش کو کہو گے وہ قوم تو میری بھی ہے، کیسے کرو گے؟ تو حضرت حسان نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا تھا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لأصلنک منہم کما تصل الشعرۃ من العجیب. اے اللہ کے رسول، میں ان کو نسب پہ جواب دوں گا، ان ظالموں کو وہ سبق سکھاؤں گا، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. جب بات نسب پہ آئے گی انہیں نسب کا جواب دوں گا اور آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال دوں گا. مجال کے آپ پر اعتراض آئے، مجال کے آپ پہ آبجیکشن آئے، مجال کے آپ پہ کوئی اشکال کا معاملہ آئے، بالکل نہیں. آپ کا معاملہ ہم ایسے صاف کر دیں گے جیسے صاف کرنے کا حق. پھر حضرت حسان نے شعر پڑھے، انہوں نے کہا تھا ایک لمبا قصیدہ، میں صرف ایک شارٹلی بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگے تھے وہانا علی صراعۃ بنی لؤی حریکم بالبویرۃ مستطیر. یہ بنی لؤی قریش کے قوم پر اعتراض کر کے کہا تھا ہم نے آگ لگا دی ہے، ہم نے تمہیں جلا دیا. یہ اس طرح کی یہ بکواس پر مشتمل الفاظ تھے. حسان نے جواب دیا، فرمایا ادام اللہ ذالک من صنیع فحرک فی نواہی السعیر. کا کوئلوں کی دلالی میں کام کرنے والوں، تمہارے ہاتھ کالے ہوں گے یا آگ تم تک پہنچے گی، تم اس میں جل کے بسم ہو جاؤ گے. اور پھر رسالت مآب کی تعریف پیش کی. میری بات کا مطلب یہ حضور پاک کے زمانے میں نعت کا معاملہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ طے ہوتا تھا، یہ عام بات نہیں تھی. یہ اس طرح یہ شعبہ ہے، اس طرح اس کا تحفظ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی خدمت لے رہے ہیں، حسان سے بھی خدمت لے رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ سے بھی لے رہے ہیں، سلمۃ بن الاکوع سے بھی لے رہے ہیں، کعب بن زہیر سے بھی لے رہے ہیں، کعب بن مالک سے بھی رضی اللہ. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شعر ہیں جنہوں نے رسالت مآب کا تحفظ کیا ہے. چلیے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات اور آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک روایت ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبداللہ ابن رواحہ بین یدی یمشی وهو یقول خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مقیلی ویظہر القلیل عن قلیلی. کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ چل رہے تھے، کفار نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی، یہ جواب دینے کے لیے کہنے لگے اے کافروں کے بیٹو، پیغمبر کے راستے میں مت آنا، تم آئے تو تمہاری جسم پر تمہاری گردنیں نبوت کے شیر سلامت نہیں رہنے دیں گے اور تمہاری کھوپڑی کو اس جگہ جا کر تمہیں ہٹ کریں گے کہ تمہیں دوست اپنا دوست نہیں دشمن لگتا ہوا نظر آئے. یہ صحابہ کرام کی دھمکی پر مشتمل الفاظ ہے. اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کفار کے لیے کہے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں. اور میرے دوستو آؤ میں ایک بات اور سناؤں، صرف مردوں کی نہیں، صرف عورتوں کی بات نہیں، بچیاں بھی رسالت مآب علیہ السلام کے دور میں نعت گوئی فرمایا کرتی تھی. وہ نعت کیا تھی؟ آئیے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک سے روایت لائے ہیں. فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر ببعض المدینہ فاذا هو بجوار یضربن بالدفهن ويتغنین ويقولن نحن جوار من بني نجار یا حبذا محمدا من جار فقال النبی یعلم انی لأحبکن. فرمایا یہ بچیاں چل رہی تھی اور یہ خوش قسمت بچیاں کہہ رہی تھی کہ اے لوگو ہم بڑی خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم محمد کریم کی پڑوسی ہیں، ہم رسالت مآب کی پڑوسی ہیں. اور انہوں نے یہ اشعار کہنا شروع کر دیے. سنیے اسی اسلام میں ایک بچی نے اس شادی کے موقع پر ایک جملہ وہ کہا جو شریعت کی اتباع میں ٹھیک نہیں لگتا تھا. اس نے جملہ کہا تو رسالت مآب نے فرمایا دعی ہذہ، بیٹا
اس جملے کو چھوڑ دو، وقولی کما کنتی تقولین، جو پہلے کہہ رہی تھی وہی جملہ کہو۔ اس سے پتہ چلا اگر اشعار میں، اگر جملے کی ادائیگی میں یا الفاظ کے بناوٹ کو صحیح نہ ہو تو اہل علم کے مشورے سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوری پلاننگ ہے رسالت مآب کے دور میں، پوری ترتیب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ سمجھایا۔ آؤ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ صحابی حضرت اسود بن سری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی قد مدحت بمدحۃ ومدحتک بأخرى فقال النبی ہاتی وابدئی بمدح اللہ عز وجل۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے نظم بنانا چاہتا ہوں، اللہ کے معاملات جو آپ پر ہیں وہ میں نعت سناؤں آپ کو، نظم آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، پیش کروں، نعت کی بات کروں۔ حضور پاک نے فرمایا بہت اچھا، بڑا اچھا، لیکن مجھے سناؤ اور شروع میں اللہ کی حمد پڑھنا، پھر نبی کی نعت۔ یہ رسالت مآب کا لفظ ہے۔ فرمایا وابدا بحمد اللہ، اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ ابتدا کرنا، پھر اس کے بعد آپ نعت کی بات۔ میرے دوستو یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آؤ جو حضور کے زمانے میں حضرت حسان وغیرہ رضی اللہ عنہم جو اشعار پڑھتے تھے، نعت گوئی، یا آج تک جو نعت کے مقاصد ہیں ان میں ایک بڑا مقصد یہ حدیث پاک میں مسند احمد میں موجود ہے۔ سنیے ذرا نعت کے مقاصد میں، فرمایا ایک مقصد کیا ہے۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ رضی اللہ عنہ وعنہم انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قد انزل الشعر ما انزل فقال ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما طنهم تفقه اللبل۔ یا رسول اللہ لوگ تو بات کرتے ہیں لیکن ایک بات میں کر رہا ہوں، اللہ نے جو آپ کے لیے قرآن میں نازل کر دیا، پر مومن اپنی تلوار سے بھی تو جہاد کرتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں ان الفاظ کو بمنزلہ تیر استعمال کریں گے جو کفار پہ ہم نے چلانے۔ فرمایا یہ اشعار گویا تیر کی مانند ہے، جیسے کفار پر تیر چلائے جاتے ہیں یہ اسی طرح چلائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو میں قلت وقت کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں سکپ کر رہا ہوں، صرف اس بنیاد پر یہ بتانے، سنانے، سمجھانے کے لیے کہ دلائل حمد و نعت کی بات تھی تو یہ ایک عبادت کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، بہترین معجبین دل نشین کام کی بات ہے۔ اللہ یہ کام آپ کو مبارک فرمائے۔ اب ایک ادب کے طور پہ ایک جملہ کہوں گا، آداب یہ ہے کہ جس وقت اتنی بڑی عبادت کی بات ہو، اس کے اتنی اہمیت ہو تو اس عبادت کو عبادت کے اصولوں پہ کیا جاتا ہے، آداب پہ کیا جاتا ہے، اس کی آداب کی پیروی رکھی جاتی ہے، ورنہ عبادت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو بندہ چاہے تو تعریف کرنا، چاہے تو اچھائی کرنا، کہیں برائی کر بیٹھے۔ تو علماء کرام نے پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر بہت سے اصول وضع کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حمد باری تعالی صرف اللہ کی رضا کے لیے کہی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہی جائے، نہ کسی کو سنانے اور اس سے حجت لینے کے لیے ہو۔ ہاں کفار کے مقابلے میں کہو، حضور کی تعریف میں کہو، لیکن مقصودی بات اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اس پہ ریاکاری نہ ہو، اس پہ تسنع نہ ہو، اللہ کی رضا کا مقصود ہو۔ فرمایا ایسا اشعار جو اللہ کے لیے کہے جائیں گے اس کا سننا بھی ثواب ہوگا، سنانا بھی ثواب۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا اگر وہ ان آداب پر ہو تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی میں الفاظ سجا کے نہ ہو، الفاظ بڑے سادے ہو، الفاظ ایسے ہو جن الفاظ کا تعلق حضور پاک کی تعریف کے ساتھ ہو تاکہ نعت خوانی کا شرف مل جائے۔ اس میں موسیقی نہ ہو، اس میں آلات موسیقی نہ ہو، لو لعب نہ ہو، مزامیر نہ ہو، گانے کی طرز نہ ہو۔ اسی طرح نعت خوانی کو محافل نمود میں لوگوں کی خوشی کا باعث نہ ہو، اللہ کی رضامندی کا باعث ہو۔ اور اس محفل نعت میں جب منعقد کی جائے اس میں کسی نماز کا ترک نہ کیا جائے، شرکا باوضو ہو کے شریک ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے شریک ہو، بہتر ہو سر ڈھانپ کے شریک ہوں اور ادب کے ساتھ حضور کا ذکر سنیں۔ یہ چیز ہے۔ اور ان آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی۔
فرمایا نعت خوانی کی محفل بہت اچھی ہے، اس میں علماء کو مدعو کر کے ان کی نگرانی میں ہو، اور پھر بہتر ہے کہ آخر نعت پر، آخر محفل پر کوئی نہ کوئی دینی کتابچہ، کوئی دینی پمفلٹ، کوئی عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ معیار صحابہ، عقیدہ اسلام، یا کوئی اور نیکی کے کام کا پمفلٹ بھی تقسیم کیا جائے، تاکہ وہ دین کی باتوں مزید اپنے پاس وصول کرے اور گھر تک بھی اس کو لے کر جائے۔ اور اس محفل میں یہاں یہ بھی لکھا کہ اس کو اشاعت دین کا پلیٹ فارم سمجھا جائے، اور اس میں ایسا نہ ہو کہ بندے کی شکل ایسی ہو جس شکل پر رسالت مآب علیہ السلام کی سنت کا معاملہ نہ ہو، اس طرح اس کے معاملات کے ساتھ اچھائی بھی نظر آئے، اور اس کی اس نعت خوانی کو کاروبار نہ ہو بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، رسول اللہ سے قیامت میں سفارش پانے والی۔ فرمایا اگر یہ ہوگا تو تم اس مقدس فریضے کو ادا کر رہے ہو جس مقدس فریضے کے لیے حضور پاک نے اس صحابی کے لیے ممبر بچھوایا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان آداب کا خیال کرتے ہوئے اس پروگرام کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ان تمام بچوں نے ماشاءاللہ بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں رسالت مآب علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو یقین دلا کے کہتا ہوں، آپ اسی طرح چلتے رہے، انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کا ایک قدم ہوگا ہمارے دونوں قدم ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ قدم بقدم، جم بجم، انشاءاللہ تعالی موقع بموقع، انشاءاللہ تعالی لمحہ بلمحہ ایک ایک معاملے پہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب